الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے عین وقت پر ایک ضروری ٹیلی فون آ گیا جس کی وجہ سے ان سے بات کرنے میں کچھ دیر لگ گئی. آپ حضرات کو انتظار کرنا پڑا، معذرت خواہ ہوں. لیکن آپ حضرات کے آنے کا مقصود در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا حصول ہے، اور شریعت کا اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ آدمی اگر کسی نیک کام کے لیے اسے کچھ انتظار کرنا پڑے تو اللہ تعالیٰ اس انتظار میں بھی اس کو اسی عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے. اگر حدیث میں ہے کہ نماز کے انتظار میں کوئی آدمی بیٹھا ہے مسجد کے اندر، تو اگر وہ نماز نہیں بھی پڑھ رہا، خالی بیٹھا ہے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے جو وقت کسی نیک کام کے ارادے کے بعد اس نیک کام کے انتظار میں صرف ہو، وہ بھی بیکار نہیں، وہ بھی اجر و ثواب کا سبب بنتا ہے، بلکہ انتظار کی وجہ سے جو کلفت ہوتی ہے یا کوفت ہوتی ہے اس پر انشاءاللہ مزید اجر کی امید. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق مستوجب بنا دے. آج بھی میں نے وہی آیت تلاوت کی ہے جس پر پچھلے کئی مجلسوں میں جس کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کرتا رہا ہوں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے راستے میں محنت کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو.
تو تقوی حاصل کرنے کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ وسیلہ تلاش کرو، اس تک پہنچو، پہنچنے کی کوشش کرو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی۔ جیسا پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو قریب ہے، رگ جان سے بھی قریب ہے، ہر وقت قریب ہے، لیکن ہم دور ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں کوتاہی سے کام لے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو، اور جتنے حضرات صوفیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جتنے طریقے بتاتے ہیں، وہ ذکر کے طریقے ہوں، شغل کے طریقے ہوں، مراقبے ہوں، یہ جو کچھ بھی طریقے بتائے جاتے ہیں، یا کسی شیخ کی صحبت میں بندہ جا کر وقت گزارتا ہے، تو اس کا اصل مقصود اللہ جل جلالہ سے تعلق قائم کرنا اور تعلق مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ سارے مجاہدات کا، سارے ریاضتوں کا، سارے اوراد و وظائف کا، سارے ذکر و شغل کا مقصود کیا ہے؟ تعلق مع اللہ کی مضبوطی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت مضبوط ہو جائے، اس کے لیے یہ سارے کام دھندے کیے جاتے ہیں۔ لیکن آج کل کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں، طاقتیں اتنی نہیں رہی پرانی جیسی، ارادے کمزور پڑ گئے ہیں، اور اگر آج لوگوں کو وہ مشقت والے کام بتائے جائیں جن کا ہمارے بزرگوں نے جن کا اہتمام کیا اور جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو منزل تک پہنچایا، ان مشقت والے راستوں اور زبردست تکلیف دہ راستوں کو اگر بتایا جائے تو سب بھاگی جائے اور مایوسی پیدا ہو جائے، وہی ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ اس لیے ہر دور کے جو حکماء ہوتے ہیں، اور صوفیاء کرام بھی حکماء ہیں، تو ہر دور کے جو حکماء ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھ کر، اپنے زمانے کے لوگوں کو مد نظر رکھ کر، ان کی حالات کو مد نظر رکھ کر، ان کی ہمتوں کو، ان کی طاقتوں کو، ان کی سوچ کو، ان کی قوتوں کو مد نظر رکھ کر ان کے لیے نسخے تجویز کیے جاتے ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے، اس کی صلاحیتیں الگ ہوتی ہیں، اس کے طریقہ کار زندگی کے مختلف ہوتے ہیں، حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک کو ایک نسخہ نہیں پلایا جاتا۔ مقصود تو ہے شریعت پر عمل کرنا، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اصل مقصود تو وہ ہے، اور شریعت پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا، اس کا قرب حاصل کرنا۔ لیکن شریعت پر عمل کرنے کے لیے کیا چیز انسان کے دل میں پیدا کی جائے، اور کیا چیز اللہ تو ایسی اس کے دل میں، اس کے عمل میں ایسی چیز لائی جائے کہ جو اس کو جلدی سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے، اللہ تعالیٰ کا قرب عطا فرما دے، اور اس کو شریعت پر عمل کرنا ظاہر و باطن میں رفتہ رفتہ کر کے آسان ہو جائے اور وہ منزل تک پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے ہر آدمی کے اپنے حالات اور نفسیات کے مطابق نسخے مختلف ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس الخلائق، اللہ تعالی تک پہنچنے کے راستے اتنے مختلف ہیں، اتنے زیادہ ہیں جیسے کہ مخلوقوں کے سانس۔ ہر آدمی الگ طریقے سے سانس لیتا ہے، سانس سب لے رہے ہیں،
لیکن کسی کا کچھ اور طریقہ، کسی کا اور طریقہ، اور اس طریقے کے اندر بھی اس کی جو گنتی ہے، اگر گننا چاہو سانس کی، میں کتنے سانس لیے میرے زندگی میں، سو یا صبح سے شام تک گن نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے طریقے بھی انفاس خلائق کی طرح بہت زیادہ ہے۔ تو ہر دور کے مصلحین اور ہر دور کے مجددین اور ہر دور کے اولیاء کرام اور مشائخ، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کی قوتیں ہمتیں دیکھ کر باتیں تجویز کرتے ہیں۔ تو ہمارے دور کے جو ہمارے مشائخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزا دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ حضرت ہمارا جو سلسلہ ہے اصلاح کا، وہ اس کے جو مرکز ہے وہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کے بہت سے خلفاء ہوئے ہیں جنہوں نے انہی کے طریقے کو آگے چلایا۔ ان میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی توفیق دی تھی اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے طریق کو واضح کرنے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خاص تصانیف نہیں ہے۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی عمومی مواعظ نہیں ہوا کرتے تھے کہ جیسے کہیں جا رہے ہیں تو 500,000 آدمیوں کے مجمع سے خطاب کریں، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ان کی مجلسیں ہوتی تھیں اور ان مجلسوں کے اندر مخصوص حضرات شریک ہوتے تھے اور وہ تعلیم و تلقین فرمایا کرتے تھے، لیکن اس طرح کے بعض عمومی قسم کے بعض وہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کو چونکہ نہیں ہوتے تھے تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہر مصلح اور ہر داعی حق اس کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو منتخب فرما لیتے، اس کے علوم کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ یہ مثنوی والے جو ہیں، مثنوی مولانا روم جن کی ہے، وہ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ اب خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی قسم کے بزرگ تھے، جیسے میں نے حضرت حاجی صاحب کا ذکر کیا کہ وہ کبھی عام خطاب یا کوئی تالیف و تصنیف وغیرہ یہ کچھ نہیں کرتے تھے، بس وہ آدمیوں کو تیار کرتے تھے، ان کے جو مریدین ہیں وہ ان کے علوم کو ان کے سامنے بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کر لیا کہ یہ پہنچائیں گے ان کے علوم دنیا تک۔ تو ان کو زبان بنا دیا خواجہ شمس تبریز۔ اب وہ خود کہتے ہیں مولانا رومی کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ یہ روم کا مولوی اپنا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت تک نہیں ہوا مولوی جب تک کہ یہ خواجہ شمس تبریز کا غلام نہیں بنا، ان کی غلامی جب تک اختیار نہیں کی اس وقت تک یہ روم کا مولا نہیں بنا۔ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، لیکن اس طرح بنایا کہ ساری زندگی مولانا رومی شعر نہیں کہا کبھی۔ ایک تو آدمی شاعر ہوتا ہے نا، شروع سے اس کی مناسبت ہوتی ہے، وہ شعر کہتا رہتا ہے، کہتے کہتے وہ شعر کا عادی بن جاتا ہے شعر کہنے کا۔ پھر کوئی اگر شعر کی تصنیف کر دے تو وہ اس سے کچھ بعید نہیں ہوتی، لیکن مولانا رومی
بچپن سے کوئی شاعر نہیں تھے، شاعر مزاج نہیں تھے، نہ کبھی کوئی پہلے شعر کہا تھا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو ان کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کا ارادہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی مشیت اس کی داعی ہوئی، تو اچانک ان کے قلب پر شعر وارد ہونے شروع ہو گئے۔ جو آدمی کبھی شعر نہ اس نے کہا، نہ کبھی شاعر تھا، نہ کچھ تھا، اچانک دل و دماغ کے اوپر شعر وارد ہونے شروع ہو گئے۔ بشن و عزم کیوں حکایت میں کند، بس جدائی ہا شکایت میں کند، یہاں سے بس شعر مثنوی شروع ہو گئی۔ اب وہ جتنے علوم تھے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ پر مثنوی کی صورت میں جاری کر دی۔ تو وہ مثنوی اب کیا بن گئی؟ مثنوی اللہ اکبر۔ اب تو مشکل یہ آ گئی کہ فارسی پڑھتے ہی نا لوگ، تو اس واسطے ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کیا علوم ہیں اس میں۔ مثنوی معنی روم کے اندر مثنوی، اس کو پڑھو تو علوم کا دریا بہہ رہا ہے، تمثیلات میں، حکایات کے ذریعے، پتہ نہیں کس کس طرح اس میں علوم نبوت اور علوم ولایت کے دریا بہہ رہے ہیں۔ اس کے اندر اپنے شیخ کے علوم کو انہوں نے اس طرح پہنچایا، یہاں تک کہ لوگوں نے کہہ دیا اس کے بارے میں، اگرچہ میں ایسے مبالغے کا قائل نہیں ہوں، لیکن لوگوں نے مثنوی کے بارے میں کہہ دیا کہ ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ یہ فارسی زبان میں قرآن ہی ہے۔ لیکن اس طرح جملہ ذرا کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، گستاخی اور مبالغہ معلوم ہوتا ہے، لیکن کہنے والے کا مقصد غلط نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم کے علوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنی روم کے ذریعے اس مثنوی میں جمع فرما دیا ہے۔ اس طرح جمع فرما دیا کہ قرآن کریم کے علوم مختلف تمثیلات کے ذریعے، حکایات کے ذریعے اور علم عرفان کی باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے واضح فرمائے ہیں۔ تو یہ ان کو زبان بنا دیا کس کی؟ خواجہ شمس تبریز کی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے علوم عطا فرمائے تھے، معارف عطا فرمائے تھے، لیکن زبان لوگوں تک پہنچانے کے لیے زبان نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زبان بنا دیا، حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور اب اس وقت تصوف اور طریقت میں مثنوی سے بڑھ کر کوئی مؤثر چیز نہیں ہے جو انسان کے دل کو، کائنات کو بدل دے۔ اسی لیے ہمارے حضرت حکیم علی مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کی شرح لکھی ہے، کلید مثنوی کے نام سے اس کی شرح اسی لیے لکھی ہے تاکہ اس کے علوم اور معارف کو دنیا تک پہنچائیں اور پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بھی حضرت کو عطا فرمائی۔ تو بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بزرگ کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی زبان منتخب فرما لیتے ہیں۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس آخری دور میں تصوف و طریق کے مجدد اس معنی میں تھے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے لوگوں کی صلاحیتوں مد نظر رکھتے ہوئے ایسے طریقے ارشاد فرمائے کہ جو اس دور کے لوگ جن کا تحمل کر سکے، تو ان کے علوم کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک زبان بنا دیا حضرت صاحب کی، اور ان کا دل کھول دیا۔ اب ان کے مواعظ جو ہیں، حضرت والا کے مواعظ جو چھپے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈر نہیں ہوتے تھے، اس زمانے میں ریکارڈنگ کا انتظام نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا، مجمع سے خطاب کرنا پڑتا تھا۔ تو اگر بعض اوقات 1000 کا مجمع ہوا، بعض اوقات 500 کا مجمع ہوا، 2-2, 2.5, 3 گھنٹے خطاب فرماتے تھے۔
حضرت والا. تو وہ فرماتے ہیں کبھی بھی میں پہلے سے سوچ کر یعنی پہلے سے تیاری کر کے کبھی خطاب کرتا ہی نہیں ہوں. جب ممبر پر یا خطاب کرنے کے لیے وعظ کے لیے آ جاتا ہوں تو اس وقت دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مضمون کا تقاضا پیدا فرماتے ہیں کہ یہ مضمون بیان کرو، تو پھر شروع کرتا ہوں. نتیجہ یہ کہ اس میں الہامی مضامین ہوتے ہیں اور ایسے مضامین ہوتے ہیں کہ جو اس دور میں سچی بات ہے کہ اس دور میں بندے کی اصلاح کے لیے اس سے بہتر نسخہ اکسیر میں نے نہیں پایا. پہلے حضرت والا کے مواعظ جو تھے وہ پڑھنے کا عقلاً تو اچھا سمجھتا تھا، لیکن شروع میں دل نہیں لگتا تھا پڑھنے میں. حضرت والا کی زبان بڑی بعض اوقات دقیق ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ حضرت والا ایک بات سے دوسری سے تیسری سے چوتھی اس طرح واز میں نکلتا چلا جاتا ہے، اگرچہ آخر میں جا کر پھر وہیں لوٹاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا اور پھر اس کو بات کو مکمل فرماتے ہیں. تو شروع میں طبیعت نہیں لگتی تھی، لیکن میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مجھ سے فرمایا کہ تم کم از کم اس کی پابندی کر لو کہ ایک صفحہ پڑھ لیا کرو روز، بس. وہ صحیح فرمایا. وہ جانتے تھے کہ کم ہمت آدمی ہے تو یہ اس کو اگر لمبا چوڑا نسخہ بتایا تو یہ بھاگ جائے گا، اس لیے انہوں نے کہا ایک صفحہ پڑھ لیا کرو روزانہ. اب یہ حکیم کی بات یہ ہوتی ہے، جو طبیب ہوتا ہے اس کی بات ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا میں تو ویسے ہی پڑھنے لکھنے کا تو آدمی ہوں، لیکن ایسے ہی تو میں نے کہا ایک صفحہ پڑھنا کیا مشکل ہے. تو میں نے کیا کیا کہ ظہر کی نماز کے بعد دوپہر کو مجھے شروع سے عادت ہے تھوڑی دیر قیلولہ کرنے کی، تو دوپہر کی نماز کے ظہر کی نماز کے بعد میں نے حضرت کے مواعظ اپنے سرانے رکھ لیے، اور بس رات وہ قیلولے سے پہلے سوچا کہ حضرت کے فرمانے کے مطابق ایک صفحہ پڑھوں گا. اب جو پڑھنا شروع کیا تو ایک صفحے پہ ختم نہیں ہوتا، وہ ایک صفحے سے دوسرا صفحہ، دوسرے سے تیسرا صفحہ، تو یہاں تک کہ اب وہ ہوتے 10-15 منٹ گزار 15 منٹ یا 20 منٹ پڑھنے کی عادت پڑ گئی. اب دوپہر کو جب تک کہ حضرت والا کے مواعظ یا ملفوظات، پہلے میں نے مواعظ کا مطالعہ کیا. لوگ عام طور سے پہلے ملفوظات پڑھتے ہیں پھر مواعظ کی طرف جاتے ہیں. میں نے مواعظ پہلے پڑھے، تو تھوڑی دیر کے بعد ان کا ایسا چسکا پڑ گیا کہ اس کے پڑھے بغیر چین ہی نہیں آتا تھا. اور میں وہ بس روزانہ کا معمول قضا نہیں ہوتا تھا، سفر میں حضر میں کہیں بھی وہ مواعظ الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ہوئی. یہاں تک کہ ایک کے بعد دوسری جلد، ایک جلد، دوسری جلد، تیسری جلد ہوتے ہوتے الحمدللہ شاید میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ جتنی جلدیں چھپی ہوئی ہیں 10 جلدیں، ہر جلد میں 10 واعظ ہیں شاید، یہ سے زیادہ جلدیں ہیں. الحمدللہ سب نظر سے گزر گئیں، سب پڑھ لی. اور پھر اس کا ایسا چسکا پڑا کیونکہ جو علوم وہاں نظر آئے کہیں اور ملے ہی نہیں. جو ہم جیسے کم ہمتوں کے لیے جو راہ ہدایت نظر آئی وہ اور کہیں نہیں ملتی تھی. لوگ کہیں اس کو کہ بھئی یہ تعصب کی وجہ سے اپنا شیخ المشائخ ہونے کی وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین کی صحیح سمجھ اور شریعت کی اور طریقت کی حدود اور ان کے درمیان
امتزاج، ایک طرف قرآن و سنت اور ایک طرف شریعت و طریقت و تصوف، جس کو لوگوں نے گڈمڈ کر رکھا تھا، اس کو ایسا صاف کیا کہ ہر چیز دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ برکفے جام شریعت، برکفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے نہ دانا جام و سندہ باختہ۔ ایک فارسی کے شاعر نے کہا ایک زمانے میں ایک کھیل ہوا کرتا تھا، جام و سندہ کہلاتا تھا، کہ ایک ہاتھ میں گلاس اور ایک ہاتھ میں لوہے کا پتھر، لوہے کا ٹکڑا، تو دونوں متضاد چیزیں، شیشے کا گلاس اور لوہے کا ٹکڑا، تو وہ اس کو اس طرح گھماتے تھے، پھراتے تھے کہ ادھر سے گلاس اپنے ہاتھ سے نکالا، دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا، ادھر سے جو لوہا نکالا تھا وہ دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا۔ اس کھیل کو کہتے تھے جام و سندہ باختن۔ باختن کے معنی کھیلنا، اور جام و سندہ، جام پیالے کو کہتے ہیں یا گلاس کو، اور سندہ وہ لوہے کا ٹکڑا جو ہوتا تھا۔ تو وہ ایک کمال تھا کہ اس کو ادھر سے نکالا، بائیں ہاتھ سے پکڑ لیا، بائیں ہاتھ والے کو نکالا، وہ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اگر کوئی تم اور ہم کرنا چاہیں یہ کام، تو لوہے کو شیشے کو ایسا ٹکرائیں گے کہ شیشہ پاش ہو جائے گا، لیکن جنہوں نے مشق کی ہوئی تھی وہ کرتے تھے، یہ لوگوں کو یہ تماشا دکھاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں جام و سندہ باختن۔ باختن کے معنی کھیلنا اور جام و سندہ یہ۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ در کفے جام شریعت، در کفے زندان عشق، ایک طرف گلاس ہے شریعت کا، شریعت کے گلاس، شریعت کے گلاس نازک ہوتا ہے نا، ذرا ادھر ادھر ہو جائے تو ٹوٹ جائے، تو ایک طرف شریعت کا گلاس اور ایک طرف عشق کا سندان، یعنی عشق تصوف اور عشق کا سندان۔ تو ایک ہاتھ میں شریعت اور ایک ہاتھ میں طریقت، ایک طرف جام اور ایک طرف سندان۔ ہر ہوسناک نہ دانت جام و سندہ باختن، ہر ہوسناک یہ کام نہیں کر سکتا کہ جام و سندہ کا کھیل کھیلے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو وہ جو جام و سندہ کا یہ کھیل کھیلتا ہے اس طرح کہ ایک ہاتھ میں شریعت ہے، ایک ہاتھ میں طریقت ہے، اور دونوں آپس میں ٹکراتے نہیں، کسی جگہ میں بھی ٹکراتے نہیں۔ تو ہمارے حضرت والا حکیم الامت صلی اللہ تعالیٰ سنہ کے مواعظ میں یہ چیز ہے کہ ایک طرف شریعت کا پورا تحفظ، ایک ذرہ شریعت سے ادھر ادھر نہیں، اور دوسری طرف تصوف و طریق کے نکات، اس کے اسرار، اس کے رموز، اور پھر دونوں کے درمیان تطبیق۔ آج تک کسی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا سوائے حضرت والا کے کہ تصوف کے جتنی اصطلاحات ہیں، تصوف کے اندر جن مواجید کا بیان ہے، تصوف کے اندر جن احوال کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے جو علاج بتائے جاتے ہیں، ان کو براہ راست قرآن و سنت سے ثابت کیا ہو کہ دیکھو یہ تصوف کی یہ بات ہے، یہ قرآن کی فلاں آیت سے نکلتی ہے، یہ تصوف کی فلاں بات ہے، یہ فلاں حدیث سے نکلتی ہے۔ حضرت والا نے ایک قرآن کی تفسیر کے ساتھ لگا دیا مسائل السلوک من کلام ملک الملوک، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے سلوک کے مسائل، اور احادیث سے التشرف بمعرفت احادیث تصوف کی احادیث کو اکٹھا جمع کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تصوف کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے ہی نکلی ہوئی ہے سب، اور شریعت میں اور تصوف میں کوئی تضاد نہیں،
کوئی تعارض نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان مواعظ کے مطالعے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. اور یہ جو کچھ آپ کے سامنے بات کر لیتا ہوں یہ اپنے شیخ کا فیض ہے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کا اور حضرت والا کے مواعظ کا. حضرت والا کے مواعظ، ہم نے تصوف کی جو بڑی بڑی کتابیں ہیں مشہور سوائے احیاء العلوم کے وہ نہیں پڑھی. عوارف المعارف ہے شیخ سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ نہیں پڑھی. رسالۃ القشیریہ ہے وغیرہ وغیرہ. تصوف کی بہت بڑی بڑی اونچی اونچی کتابیں ہیں. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی ہیں اور ان کے شاگردوں کی ہیں، عبدالوہاب شعرانی کی ہیں رحمہ اللہ. وہ نہیں پڑھی. بس جو کچھ پڑھا یا اپنے شیخ کو پڑھا یا شیخ کے شیخ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے مواعظ پڑھے، کیونکہ ان کی زیارت تو مجھے نصیب نہیں ہوئی. حضرت والا کی وفات ہوئی ہے سب رجب 1362 ہجری میں، اور اس کے 3 مہینے بعد میری پیدائش ہوئی. تو میری پیدائش سے 3 ماہ پہلے حضرت والا کی وفات ہو چکی تھی. تو حضرت کی زیارت تو نصیب نہیں ہوئی، لیکن الحمدللہ اپنے شیخ کے فیض سے اور حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے حضرت کی باتیں اور حضرت کے مواعظ اور ملفوظات اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور شاید حافظہ تو میرا رخصت ہو گیا ہے، لیکن شاید کوئی حضرت کا بعض جو چھپے ہوئے ہیں وہ چھوٹا نہیں جو پڑھا نہ ہو. تو وہی باتیں ہیں جو کبھی کبھی زبان پر آ جاتی ہیں، کبھی وہی باتیں کر لیتا ہوں حضرت والا کی باتیں. تو الحمدللہ اس سے علمی طور پر تو بہت فائدہ ہوا. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو لیکن فائدہ بہت ہوا سارے اس، بلکہ پھر میں نے میری مزاج چونکہ تالیف و تصنیف کا ہے تو حضرت والا کے مواعظ میں احادیث اور تفسیر کے ایسے نکات اور احادیث کے ایسے نکات ہوتے ہیں جو ان کی تفسیر و حدیث کی کتابوں میں نہیں آتے. ایسا لگتا ہے کہ عین وعظ کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایک القاء فرمایا کسی خاص تفسیر کے نقطے کا یا کسی حدیث کی تشریح کا، وہ بیان فرماتے ہیں. تو میں نے ایسے تفسیرات کو بھی الگ جمع کر لیا تھا اور احادیث کو بھی کیا تھا. اب کچھ نامکمل رہ گیا تھا تو میرے ساتھی ہیں مولوی احسان اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کی تکمیل کی، تخریج کی. تو انشاءاللہ وہ بھی شائع ہو جائے گا. تفاسیر کا تو اس سے شائع ہو گیا. خیر بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان بنایا، ان کے معارف و اسرار کو ہم تک منتقل فرمایا. اور انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے تصوف کے طریق کو ہم جیسے کمزوروں کے لیے آسان بنا دی. آسان بنا دی کہ چلو تم کمزور ہو، تمہیں لقمہ بنا کے تمہارے منہ میں ڈال دیتے ہیں، اس طرح کر کے. تو وہ جو لمبے چوڑے مجاہدات کرائے جاتے تھے، بڑی لمبی چوڑی ریاضتیں کی جاتی تھیں، ان کے سب کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنا اور مضبوط کرنا، تعلق مضبوط کرنا. تو میں وہ ان میں سے چند باتوں کا ذکر کر رہا تھا جو آسان راستے بتائے. اس کا ایک حصہ تھا جو میں نے عرض کیا تھا پچھلے جمعہ میں، پچھلے اتوار کو غالباً عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنے کی کثرت. یہی بات کہی تھی نا پچھلے، کہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگا کرو، دعا مانگو نہیں، مانگتے رہو. مانگا کرو
اور مانگتے رہو۔ کیا مانا؟ کہ ہر وقت تمہارا دل یا تمہاری زبان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہی ہو، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کیسے پیار سے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اذا سألک عبادی انی فانی قریب۔ اگر بندے میرے بارے میں تم سے پوچھیں تو کہہ دینا کہ میں بہت قریب ہوں، فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، سنتا ہی نہیں ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ اور کیا فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، ارے مجھے بلایا کرو، مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ادعونی استجب لکم، دعا کو قبول کروں گا، مجھے پکارا کرو، مجھے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو۔ اور کیا فرمایا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو عاجزی سے اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے مانگا کرو۔ یہ کیا فرما دیا؟ چپکے چپکے، خفیہ، کہ اس طرح مانگو کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے کہ تم مجھ سے مانگ رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو بندے مانگتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ اللہ میاں کو بہت ہی پسند ہے۔ ان الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، وہ جو پکارتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، صبح و شام پکارتے رہتے ہیں۔ اور پکارنے سے کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کی رضامندی، اس کی خوشنودی، یبتغون وجہہ۔ تو کیا معلوم ہوا کہ میرا پروردگار، میرا مالک، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مانگتا ہی رہے، منگتا بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے بس ہاتھ پھیلائے رکھے، ہاتھ پھیلائے، چاہے ہاتھ باقی پھیلا کر، اور چاہے چلتے پھرتے، چاہے دل سے، کچھ نہ کچھ مانگتا رہے مجھ سے میرا پروردگار۔ اور یہ بھی کہا کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اب اتفاق سے وقت کم رہ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ ہم جیسے ناشناس لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ میاں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی مانگ رہے ہیں، بہت دیر سے فلاں چیز مانگی، بہت دیر سے مانگ رہے ہیں، پوری نہیں ہو رہی، فلاں چیز مانگی، وہ پوری نہیں ہوئی۔ تو یہ دماغ میں بعض اوقات ہم جیسے کمزوروں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے۔ مجھے تو یوں لگتا ہے، بہت سے جوابات اس کے دیے جاتے ہیں، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ در حقیقت ہمارا پروردگار اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پکارا کرو، مجھے مانگا کرو، مجھ سے مانگا کرو، یہ تو دعا ایک بہانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو اپنے قریب لانے کے لیے، ایک بہانہ ہے، ورنہ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، اس کو تو ہماری خواہشات کا پتہ ہے کہ نہیں؟ جو دل میں ہمارے خواہش پیدا ہو رہی ہے وہ اس کو پتہ ہے، پھر اس خواہشات کو وہ بھی یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی خواہش اس کے حق میں فائدہ مند ہے، کون سی خواہش مضر ہے۔ تو وہ جو خواہش فائدہ مند ہوتی ہے اس کو
خود بخود پورا کرتا ہے میرا مالک. دعا مانگو یا نہ مانگو. یہ جو ہمیں اللہ نے زبان دی ہم نے مانگی تھی, آنکھ دی مانگا تھا, یا کان دیے سننے کے لیے وہ اللہ میاں سے مانگے تھے کہ اللہ مجھے کان دے دینا. یہ سارا نظام ہضم جو پیٹ کے اندر چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اللہ کھانا ہضم کرنے کے لیے مجھے معدہ دینا, اور معدے کے بعد جگر میں خون وہ جگر دینا, اور جگر سے خون بنانا, اور اس طرح دل کو دھڑکانا ہم نے مانگا تھا. وہ خود ہماری خواہشات اور ضروریات سے باخبر ہو کر اس نے اپنے فضل و کرم سے سب کچھ عطا فرما دیا ہمارے مانگے بغیر. ما نبود متقاضا ما نبود, گفتہ مامی شنود, رحمت او گفتہ مامی رحمت او نا گفتہ می شنود. ہم نے تو کہا بھی نہیں تھا, نہ ہم نے کہا تھا, نہ ہم نے کوئی تقاضا کیا تھا کہ ہمیں ایسی آنکھ دیجیے گا, ایسے کان دیجیے گا, ایسی زبان دیجیے گا. لیکن انہوں نے ہمارے انکہی باتیں بھی سن لی, یعنی جو ہماری ضروریات تھی, ہماری خواہشات تھی, پوری کر دی اپنے فضل و کرم سے. اور اب بھی جو ضروریات پیدا ہوتی ہے ہمارے دل میں تو بعد میں پیدا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ پہلے جانتا ہے کہ اس کی فلاں چیز ضرورت ہے اور فلاں چیز اس کی خواہش ہے. یہ بھی جانتا ہے کہ کون سی خواہش پورے ہونے کے لائق ہے, کون سی خواہش پورے ہونے کے لائق نہیں ہے, کون سی خواہش جلدی پوری ہونی چاہیے, کون سی خواہش دیر میں پوری ہونی چاہیے. وہ سب کچھ جانتا ہے. اگر بندہ نہ مانگے تب بھی وہ پورا کرے گا. وہ تو پروردگار ہے, وہ رب العالمین ہے, رحمت مجسم ہے, تو وہ تو خود بھی پورا کرے گا. پھر بھی بندے سے کہتا ہے تو مانگ مجھ سے, بندے سے کہتا ہے کہ تو مجھ سے مانگ. یہ کیوں؟ تاکہ بندے کا تعلق مجھ سے مضبوط ہو جائے, بندے کا تعلق مجھ سے مضبوط ہو, بندہ میری طرف متوجہ ہو, اور جس طرح میں اس کے قریب ہوں بندہ بھی میرے قریب آئے. اور قریب دعا کرنے کے ذریعے جتنا دعا کرے گا اتنا میرے قریب آئے گا. اس لیے تاکید کی گئی ہے دعا کی, ادعونی استجب لکم. اب ایک قبولیت یہ ہے کہ جو ہی تم نے دعا کی, ایک کی ہو یا دو کی ہو, دعا کرتے ہی تمہارے نامہ اعمال میں ایک اجر لکھا گیا, ایک ثواب لکھا گیا. چاہے تم نے اپنی دنیاوی غرض کے لیے مانگا ہو, یا اللہ مجھے کھانا دے دے, یا اللہ مجھے رزق دے دے, یا اللہ مجھے روزگار دے دے, یا اللہ مجھے شفا دے دے, تو یہ مانگا اپنے لیے, اپنی ذاتی ضرورت کے لیے. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے عبادت لکھ لیا, ثواب اس کو مرتب فرما دیا. اب وہ تو خود حکیم الحکماء ہے, وہ خود جانتا ہے کہ کون سی چیز دینی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے ابھی فائدہ مند نہیں ہے. جب ہوگی تو دیں گے, جب نہیں ہوگی تو ابھی نہیں دیں گے. لیکن فوراً قبول کر لیا. قبول کرنے کے کیا معنی, اس کو ثواب بنا دیا. لہذا کثرت سے دعا کرنا. پھر اتفاق سے بات نہ مکمل رہ گئی, وقت ختم ہو گیا. لیکن اتنی بات کم از کم دل میں بٹھا لیں کہ دعا کی کثرت, چاہے وہ بیٹھ کر اطمینان سے ہاتھ اٹھا کے ہو, چاہے چلتے پھرتے ہو, لیکن دعا کرنے کا اہتمام کثرت سے کرو. تو اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں مضبوطی انشاءاللہ پیدا ہوگی, اور تعلق میں اللہ مضبوط ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں اپنا قرب عطا فرمائیں گے. دعا کی کثرت کو معمولی چیز نہ سمجھو, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا وسددنا وقنا شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں, حاضرین و حاضرات سب کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. اللہم لا تدع لنا ذنبا
ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير.